السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو آدم علیہ السلام کے بارے میں بتلایا تھا اور حابیل اور قابیل کے بارے میں، جیسا قابیل نے حابیل کو مار دیا تھا اور قابیل شیطان کے بھٹکاوے میں آ کر ڈر کر چلے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت تھے، یعنی ملتے جلتے تھے، اور ان کو قصص الانبیاء یعنی خوبصورت اور خوب سیرت تحفہ تھا۔ حضرت قابیل نے جب حابیل کو مارا تھا، اس کے بعد قابیل ڈر کر یمن چلا گیا اور سب سے پہلے آگ کی عبادت کی اور شیطان نے مٹی کے پتلے بنانا سکھایا۔ آدم علیہ السلام عہد نامہ قدیم کے باب 4 آیت 25 میں یوں مذکور ہے، اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گئے اور آ کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام شیش رکھا، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ نے حابیل کے حصے میں جس کو قابیل نے قتل کیا تھا مجھے دوسرا فرزند دیا۔ تو اسلامی روایت کے مطابق شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے تیسرے فرزند ہیں۔ اسلامی روایت کے مطابق شیش علیہ السلام حابیل کے شہید ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے نہ صرف انعام کے طور پر آدم و حوا کو عطا کیے گئے، بلکہ وہ اللہ کے اور اپنے والدین کے فرما بردار تھے۔ اگرچہ قرآن پاک میں شیش علیہ السلام کے کوئی تذکرہ نہیں، تاہم اسلامی روایت کے مطابق شیش علیہ السلام بھی اپنے والد بزرگ آدم علیہ السلام کی طرح نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے، تاکہ وہ بنی نوع انسان رہنمائی کرے، اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد انسانوں کے اللہ تعالیٰ کے بندگی کی طرف رہنمائی کی۔ اسلامی مصورات کے مطابق شیش علیہ السلام ایک بلند پائے شخصیت ہے، اور ان کا شمار طوفان نوح سے قبل نسل آدم میں اولو العزم نبی کے طور پر ہوتا ہے، جبکہ بعض روایت کے مطابق شیش علیہ السلام ایک صحاب مصعف نبی تھے۔ اسلامی روایت کے مطابق شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام کو اپنا جانشین منتخب کیا تھا، تاکہ وہ آدم علیہ السلام کے بعد اولاد آدم کی رہنمائی کر سکے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شیش علیہ السلام کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں خطار و قوہ، دانش و معرفت عطائیوں تھے، جیسا کہ اوقات کا تعین، طوفان نوح کے بارے میں نبویانہ اسرار اور نماز تہجد کے بارے میں استنشاق۔ یہودیت اور مسیحیت کی طرح اسلام بنی انسان کے شجرہ نامہ شیش علیہ السلام سے پہلے سے شروع کرتے ہیں کہ جب حابیل کو قابیل نے جب قتل کر دیا اور حابیل سے کوئی وارث نہیں تھا، جبکہ قابیل کے وارث جو نہایت درجے گمراہ تھے طوفان نوح میں تباہ کر دیے گئے تھے۔ شیش علیہ السلام سے بہت سے ہزاروں منسوب ہیں۔ معارف اسلام جیسا کہ تحفظ میں شیش علیہ السلام کی اہمیت ایک نابغہ کی سی ہے۔ ابن عربی نے اپنی مشہور تصنیف فصوص الحکم میں یوں روایت ہے کہ میں اسرار نبوت بحوالہ شیش علیہ السلام کے عنوان سے ایک باب باندھا ہے۔ کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ شیش علیہ السلام کا مزار لیبنان کے ایک گاؤں بنام
شیش بنی میں واقع ہے، جہاں بعد میں ایک مسجد ان کے نام پر قائم کی گئی تھی۔ 13ویں صدی عیسائیوں اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کے روایت کے مطابق شیش بنی کا مزار فلسطین کے ایک شہید رامہ کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ ایک گاؤں کے مراز وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی 3 کونوں والا مینار شیش کے مزار پر قائم دائم ہے۔ مسیح کی روایت میں ہے کہ بعض مسیحی روایات کے مطابق شیش کی پیدائش یوم العلام کے سال 130 میں ہوئی، جبکہ یوم العلام کے سال 231 میں شیش کی شادی اس کی بہن عذورا سے انجام پائی، اور بالآخر یوم العلام کے سال 235 میں عذورا نے انواس کو جنم دیا۔ الشیعہ سنن یا الشیعہ کے ایک معروف مسیحی فرقہ ہے۔ اس فرقے کے تاریخ کے بارے میں گمان ہے کہ یہ فرقہ مسیحیت سے پہلے بھی تھا۔ اس فرقے کے نفوذ بحیرہ روم کے الخوت تک ہو گیا تھا، اور ان کے عقائد کا اثر مابعد کے فرقوں بزائلیت اور سلطنتیت پر بھی ہوا۔ ان کی بنیادی عقائد و نظریات بنیادی طور پر انتہائی حد تک یہودیت کے طبع اور افلاطونی افکار سے متاثر ہے۔ شیعیت یا شیعیت فرقہ نام نہاد طور پر بابل کے شیش کو معبود سمجھتا ہے، کیونکہ ان کی روایت میں شیش کو ایک مخلوق فطرت اتارا کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ الشیش شاہ سوارا یعنی کنگز آف سیت انسانی صدی میں ایک برطانوی جرمن فرقہ تھا جس کو نیا شیعیت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس فرقے یا گروہ نے قرون وسطی کی مسیحیت روایت کے احیاء کی عملی کوشش کی۔ اب میں آپ کو شیش علیہ السلام کی نسل کے بارے میں بتاؤں گا۔ شیش اور عذور کی شادی کے بعد انواس پیدا ہوا۔ انواس کی شادی نعوم کے ساتھ ہوئی۔ نعوم اور انواس کے بعد موئیلیال پیدا ہوا۔ موئیلیال کے بعد عورت تھی وہ موئیلیال، قینان سے اس کی شادی ہوئی، وہ بھی ان کا ہی بیٹا تھا۔ برہا بھی ان کا بیٹا تھا۔ قینان سے موہلیل کی شادی ہوئی، برہا بچے۔ ملحال اہل دینہ رسول نوح علیہ السلام کی قوم میں ہی نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔